آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں معلومات کا ایک سیلاب ہے۔ ایسے میں ایک عام مسلمان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آج ہم ایک ایسے ہی ڈیجیٹل نصاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اسی الجھن کو دور کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے، وہ درد ہے جسے یہ ڈیجیٹل گائیڈ حل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ جب لوگ صحیح اور غلط کے بارے میں پریشان ہوں تو انہیں بالکل واضح، سیدھے اور دو ٹوک جوابات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، تو اسے صرف ایک کتاب سمجھنا اس کے ساتھ نا انصافی ہوگی۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑا سوچ سمجھ کر ترتیب دیا گیا ڈیجیٹل نصاب ہے، یعنی ایک مکمل نظریاتی ٹول کٹ جو ایک جامع نظام فکر پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی مضبوط عمارت کے لیے ایک ٹھوس بنیاد ضروری ہوتی ہے نا؟ بالکل اسی طرح یہ ڈیجیٹل لائبریری بھی چند ایسے بنیادی اصولوں پر کھڑی ہے جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ بنیادی تصورات ہیں کیا۔ تو اس پورے نظام فکر کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے توحید، یعنی اللہ کی خالص اور مطلق وحدانیت کا تصور۔ اس دستاویز کے مطابق اگر یہ بنیاد ہی کمزور ہو تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات بھی اپنی روح کھو دیتی ہیں۔ سب کچھ اسی ایک تصور سے شروع ہوتا ہے۔ تو اگر توحید بنیاد ہے تو شرک وہ چیز ہے جو اس بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ یہ دستاویز شرک کو توحید کی بالکل ضد قرار دیتی ہے، ایک ایسا عمل جس سے ہر قیمت پر بچنا ضروری ہے۔ اسے اتنا سنگین مانا جاتا ہے کہ یہ کسی کو اسلام کے دائرے سے ہی باہر کر سکتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ دستاویز ایک بہت واضح لکیر کھینچتی ہے۔ اس کے مطابق صرف دو ہی راستے ہیں، ایک توحید کا جو خالص اور صحیح ہے، اور دوسرا شرک کا جو سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس نظریے میں کسی درمیانی راستے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ منہج سلف کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں یہ وہ طریقہ ہے، وہ اینک ہے جس کے ذریعے یہ پوری گائیڈ دین کو دیکھتی اور سمجھاتی ہے۔ مطلب دین کو بالکل ویسے ہی سمجھا جائے جیسے اسلام کے ابتدائی دور کے مسلمانوں نے سمجھا تھا۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ یہ اس گائیڈ کا ایک بنیادی اصول ہے کہ سچائی کا پیمانہ یہ نہیں کہ کتنے لوگ ایک بات مان رہے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق اگر پوری دنیا بھی کسی ایک راستے پر چل رہی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو۔ حق کا فیصلہ دلیل سے ہوتا ہے، لوگوں کی تعداد سے نہیں۔ اچھا، تو بنیاد تو قائم ہو گئی۔ آج سوال یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کیسے کیا جائے؟ تو یہ گائیڈ صرف نظریات پیش نہیں کرتی بلکہ علم تک پہنچنے کا ایک پورا نقشہ، ایک منظم راستہ بھی بتاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیمی نصاب کیسا نظر آتا ہے۔ تو یہ صرف کچھ کتابوں کی لسٹ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک مکمل سفر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروعات ہوتی ہے عقیدے کی بنیادوں سے، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں نبوی طریقے کو سیکھنے کی طرف، اور آخر میں اس علم کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں لانا ہے۔ یہ ایک قدم بقدم گائیڈ ہے تاکہ سیکھنے والا راستے سے بھٹک نہ جائے۔ اور اس پورے سفر میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جنہیں مرکزی حیثیت حاصل ہے، جیسے عقیدے کی بنیاد کے لیے کتاب التوحید، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے الرحیق المختوم۔ یہ کتابیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نصاب کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی بھی نظریاتی نظام صرف یہ نہیں بتاتا کہ صحیح راستہ کیا ہے، وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ غلط راستہ کون سا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ گائیڈ اپنی نظریاتی سرحدیں کیسے بناتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ واضح لکیر کھینچنے کے لیے یہ گائیڈ کن راستوں یا مکاتب فکر کو اپنے تجویز کردہ راستے سے الگ سمجھتی ہے؟ یہ جو ٹیبل ہے یہ اس دستاویز کے مطابق ہے۔ ایک طرف وہ راستہ ہے جسے یہ گائیڈ تجویز کرتی ہے، اور دوسری طرف وہ راستے ہیں جن کا رد کیا جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ درجہ بندی ہماری نہیں، یہ خود اس دستاویز سے لی گئی ہے، بلکہ اس گائیڈ میں ان میں سے ہر ایک گروہ کے رد میں دلائل کے ساتھ باقاعدہ فولڈرز موجود ہیں۔ لیکن بات صرف نظریات اور کتابوں کی نہیں ہے۔ جو چیز اس نصاب کو واقعی 21ویں صدی کا بناتی ہے نا، وہ ہے اس کا ڈیجیٹل ہونا۔ یہ صرف ایک سلیبس نہیں، یہ ایک مکمل ڈیجیٹل ٹول کٹ ہے۔ اور اس کا سائز کتنا ہے؟ اندازہ لگائیں، 8 GB سے بھی زیادہ۔ یہ کوئی چند کتابیں نہیں، یہ ایک بہت بڑی ڈیجیٹل لائبریری ہے جو ایک کلک پر ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔
اور یہ صرف PDF فائلوں کا ایک ڈھیر نہیں ہے، نہیں، یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے۔ اس میں موبائل ایپس ہیں، ویڈیو لیکچرز ہیں، ویب سائٹس ہیں، اور سب سے حیران کن چیز، اس میں علماء سے براہ راست رابطے کے لیے فون نمبرز تک موجود ہیں، جو اسے ایک جامد لائبریری سے کہیں آگے لے جا کر ایک انٹریکٹیو سپورٹ سسٹم بنا دیتا ہے۔ تو ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، الجھن کے علاج پر۔ آج کی دنیا میں جہاں معلومات کا سمندر ہے، اس طرح کی ایک مکمل، مرتب شدہ ڈیجیٹل گائیڈ عقیدے کو کیسے شکل دیتی ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ یہ خود مختار ایکو سسٹم ایک کمیونٹی بنانے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر سوچنا بہت ضروری ہے۔